کابل کے کیور انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صوفیہ مریضوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ صوفیہ ایک گائنیکالوجسٹ ہیں۔ طالبان دور حکومت میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے انسانی ڈھانچوں پر پریکٹس کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی اور طب کی کتب کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ اس سے طبی درس و تحقیق کا کام ٹھپ ہو گیا، خصوصاً خواتین کی صحت کے شعبے میں۔ افغانستان میں کینسر پر تحقیق کے شعبے میں بہت کم کام ہوا ہے، خصوصاً زچگی سے متعلق کینسرز جیسے اووری کا کینسر۔ ان اقسام کے کینسرز کے علاج میں ماہر خواتین ڈاکٹرز کو اکثر پاکستان یا دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صوفیہ نے امریکی فزیشنز اور میڈیکل یونیورسٹیز کی جانب سے آپریشن میڈیکل لائبریریز یا OML کے ذریعے عطیہ کی جانے والی کتب کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کیا۔ یہ پروگرام امریکی ریاست کیلیفورنیا سے کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صوفیہ کے مطابق ان کتب سے ان کے اسپتال کے ڈاکٹرز کو زچگی کے بعد خواتین کے درمیانی دھڑ کے اعضاء کو متاثر کرنے والے امراض کے بارے میں علم حاصل کرنے میں مدد ملی۔ یہ کتاب مریضوں کے علاج کے طریقوں اور علامات کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کتب ہمارے لیے بہت زیادہ معلومات کا ذریعہ ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم مستقبل میں یورو گائنیکالوجی کے مضمون کو افغان طب میں متعارف کرانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ OML نے سن 2008 میں افغانستان میں اس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک $15 لاکھ سے زائد مالیت کا طبی معلوماتی مواد اس ملک کو فراہم کیا ہے۔ یہ مواد زیادہ تر امریکی فوج کی مدد سے ڈاکٹرز اور تعلیمی اداروں سمیت بہت سوں کے کام آتا ہے۔ امریکی فضائیہ کے کرنل چارلز پورٹر افغانستان میں اپنی تعیناتی کے دوران میڈیکل پروجیکٹس پر کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک سے میڈیکل کتب کو بذریعہ ہوائی جہاز افغان شہر مزار شریف پہنچانے کا انتظام کیا۔ ہمارا ہدف افغانستان میں طب کے شعبے کو اس سطح پر لے کر جانا ہے جہاں ہم اپنے ملٹری ہسپتال میں کئی ماہ سے زیر علاج کسی انتہائی زخمی مریض کی دیکھ بھال کو مقامی ڈاکٹرز اور اسپتالوں کے حوالے کر سکیں۔ اس میں کامیابی کا مطلب ہوگا افغانستان کے طبی شعبے کے ڈھانچے کی تعمیر نو۔ کرنل پورٹرز کے مطابق طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان کے بعض علاقوں میں طبی ماہرین کو امریکی افواج سے یہ مواد لینے پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ وہ کتابیں چھپا دیتے یا انہیں دفنا دیتے ہیں۔ خطرہ ٹلنے پر وہ انہیں نکال لیتے ہیں اور پھر چھپا دیتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ یہ ان کے لیے خطرناک ہے، لیکن انہیں اس علم کی پیاس ہے۔ خطے کے علاوہ زیادہ تر کتب انگریزی زبان میں ہیں، جبکہ صرف چند تربیتی مراکز میں مترجم موجود ہیں۔ الفاظ سے زیادہ یہ ان کتب میں انسانی جسم کے کسی عضو یا کسی طبی عمل کی وضاحت کرنے والی تصاویر ہیں جن کی ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ڈاکٹر فضانہ ولی کہتی ہیں کہ کتابوں میں موجود تصاویر نے انہیں دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ اپنے علم کو شیئر کرنے میں مدد دی۔ زچہ اور بچہ کی ادویات کے بارے میں اس کتاب کی چھپائی اعلیٰ معیار کی اور دوسری کتب کے مقابلے میں سمجھنے میں آسان ہے۔ یہ کتاب بھی اچھی ہے کیونکہ اس میں اشکال اور تصاویر زیادہ واضح ہیں جو دوسرے ڈاکٹرز کی تربیت میں استعمال ہوتی ہیں۔ طبی تعلیمی مواد کو پہلے ہی آپریشن میڈیکل لائبریریز کے ذریعے کابل، قندھار، بلخ اور پروان سمیت افغانستان کے 6 صوبوں میں پہنچایا جا چکا ہے۔ امریکہ بھر کے ڈاکٹرز، ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز سے عطیات کا سلسلہ جاری ہے۔ فلپا لیونبرگ اور رحیم گل ساروان کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔